وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مہتاب عالم صاحب نے بمبئی سے سوال پوچھا، حضرت ضروریات اہل سنت کیا ہے؟ ماشاء اللہ، اچھا سوال پوچھا ہے، اور ہر مسلمان کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اتنا علم ہونا چاہیے جس سے اسے پتہ ہو کہ ضروریات دین کیا ہے، کن باتوں سے میں کافر ہو جاؤں گا، ضروریات اہل سنت کیا ہے، کن باتوں سے میں گمراہ ہو جاؤں گا، اور اسے نماز کے مسئلے مسائل، روزے کے مسئلے مسائل، زکوٰۃ کے مسئلے مسائل، تجارت کے مسئلے مسائل، یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اتنا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ افسوس، صد افسوس کہ لوگ بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں اور بڑے بڑے میڈل ان کو مل جاتے ہیں، بڑے بڑے ایوارڈ ان کے نام ہو جاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں زیرو بٹا سناٹا، کچھ نہیں۔ اور اس کے تو بہت سارے واقعات موجود ہیں، مشاہدات موجود ہیں، جی، کہ لوگوں کو دین کا صفر بھی علم نہیں ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، کئی احباب سے ہم نے سنا، بلکہ لوگوں نے دکھایا کہ وہ ایک شو چلتا ہے ٹی وی پر، تو اس شو کے اندر لوگوں کو انعام دیا جاتا ہے سوال کا جواب دینے پر۔ اس شو کے اندر وہ جو شو چلاتا ہے امیتابھ بچن، اس نے اندور کے ایک مسلم لڑکے سے، جو باقاعدہ ایک بینک میں ملازم تھا اور اچھی خاصی تعلیم تھی اس کی، اچھی خاصی، لیکن ماں باپ نے کمی یہ رکھی کہ اس کو دین کا علم نہیں سکھایا اور دنیا کی تعلیم بہت پڑھا دی۔ اب وہاں پہنچا، کئی سارے سوالوں کے جواب دے کر پیسے جیت لیے، ایک سوال دین کے بارے میں آیا۔ اب سوال اس سے دین کے بارے میں کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ مسلمان تھا، اس کا نام مسلمان کا تھا۔ تو سوال یہ ہوا، جس میں 4 آپشن دیے گئے کہ ان چاروں میں سے کون اللہ کا نبی نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھے نمبر پہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اب یہ کتنا آسان سوال ہے، معمولی پڑھا لکھا جو علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہو اور دین کا بنیادی علم جسے ہو، وہ بھی جواب دے دے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ رسول ہیں اور فرشتے ہیں، لیکن نبی نہیں ہے۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے صاف طور پر کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ اب بتاؤ کہ وہاں بیٹھے بیٹھے اس لفظ سے وہ کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے، اور کسی غیر نبی کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے۔ تو اسے معمولی سا بھی علم ہوتا تو اتنی ذلت و رسوائی اور آخرت کا عذاب اپنے لیے وہ مول لیتا؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دین کا علم حاصل کرے۔ لوگ اپنے بچوں کو بڑے بڑے کالج میں، یونیورسٹیز میں، ہارڈورڈ میں، آکسفورڈ میں اور یہاں وہاں پڑھواتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ 300-500 روپے دے کے گھر میں مولانا رکھ کے بچوں کو تعلیم حاصل کروائیں اور ضروریات دین کا علم ان کو سکھائیں۔ اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ دیکھیے، مسلمانوں میں 72 فرقے ہوں گے، اور اب کئی فرقے موجود بھی ہیں۔ تو بہت سے فرقے دائرہ اسلام سے نکل چکے، بہت سے اہل سنت و جماعت سے نکل چکے۔ اہل سنت و جماعت ہی وہ فرقہ ہے جو فرقہ ناجیہ ہے، جنت میں جانے والا ہے، جس پہ اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، حضرات تابعین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تواتر سے چلتے آئے ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا سچا مذہب، فرقہ ناجیہ، امت کا سواد اعظم ہے۔ اب سنی ہونے کے لیے کیا بات ضروری ہے؟ اچھا، بعض لوگ دوران گفتگو، کیونکہ علم ہوتا نہیں ہے، بات کرتے کرتے دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اہل سنت سے بھی نکل جاتے ہیں۔ بعض نادان غیر سنی کو ڈائریکٹ کافر سمجھتے ہیں۔ غیر سنی کا مطلب ڈائریکٹ کافر نہیں ہے، جو غیر سنی ہے وہ گمراہ ہے، اور جو ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اس کو اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ اب ضروریات اہل سنت کیا ہے؟ فقیہ اعظم ہند حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی شرح نزہۃ القاری، جس کی جلد 1 صفحہ 239 ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مذہب اہل سنت کی ضروریات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مذہب اہل سنت سے ہونا سب عوام و خواص اہل سنت کو معلوم ہو۔ یعنی اہل سنت و جماعت
سنی ہونے کے لیے اہل سنت کی ضروریات کو ماننا ضروری ہے. اور ضروریات اہل سنت کیا ہے؟ وہ سب عوام و خواص کو معلوم ہو. یہاں خواص سے مراد علماء ہیں اور عوام سے مراد ایسی عوام جو علماء کی صحبت میں بیٹھتی ہو. ان لوگوں کو پتہ ہو کہ ضروریات اہل سنت کیا ہے. تو فرماتے ہیں جیسے عذاب قبر اور اعمال کا وزن، یعنی قبر میں عذاب ہوگا، اس کا عقیدہ رکھنا یہ ضروریات اہل سنت و جماعت میں داخل ہے. اور بروز محشر اعمال وزن ہوں گے. محض اندازے سے کسی کو اندازے سے جنت و جہنم کے فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ ایک ایک چیز کا وزن کیا جائے گا، خواہ اچھائی ہو یا برائی ہو. اعمال کا وزن ہوگا. اور تواتر کے ساتھ جو حضرات فقہائے کرام نے اہل سنت و جماعت کی ضروریات بیان کی ہے، اختصار کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی تمام ضروریات کو اختصار کے ساتھ جو بیان فرمایا ہے وہ 3 ہیں. اس کو ہر سنی کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک ہے تفضیل الشیخین، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، یہ 2 بزرگوں کو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر کو سمجھنا، ان کے بعد حضرت عمر کو سمجھنا. جی، جو لوگ اپنے آپ کو سنی کہہ کر حضرت مولائے کائنات کے بارے میں کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، اور اس خیال کے ساتھ کہ حضرت مولائے کائنات ان سے بھی افضل ہیں، وہ ہرگز اہل سنت و جماعت میں داخل نہیں. وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں وہ لوگ. جی، سنی ہونے کے لیے تفضیل الشیخین. اور دوسرا حب الختنین، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مولائے کائنات رسول اللہ کے یہ 2 دامادوں سے محبت رکھنا. شیعوں کی طرح حضرت عثمان غنی سے بغض رکھنا اور خارجیوں کی طرح حضرت مولائے کائنات سے بغض رکھنا. یہ دونوں اہل سنت سے باہر گمراہ لوگ ہیں، دوزخیوں کے کتے ہیں یہ لوگ. رسول اللہ کے ان دونوں دامادوں سے محبت رکھنا. اور تیسرا والمسح علی الخفین، کہ موضوع پر مسح جائز ہے. جی، موضع پر مسح کو جائز سمجھنا یہ بھی ضروریات اہل سنت و جماعت میں داخل ہے. اور کچھ تفصیل ہم نے آگے پہلے عرض کر دی ہے. عذاب قبر، اعمال کا وزن، ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ باتیں گو کہ بہت آسان ہیں، چھوٹی بھی ہے، لیکن یہ ہماری بنیاد ہے. بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو دیوار کھڑی نہیں ہوگی، چھت نہیں لگے گی، گھر تعمیر کیسے ہوگا؟ ایمان کا گھر تعمیر کرنا ہے تو بنیاد مضبوط کیجیے، اور اس کے لیے علماء کی صحبت اختیار کیجیے، علماء سے مسائل پوچھیے، علماء کے رابطے میں رہیے، اپنی اولاد کو زیور علم سے آراستہ کیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.